السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل علی ان یو کے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سپٹمبر انٹیک میں آنے کے لیے تیار ہیں، ان کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، ان کا پروسیس ہو چکا ہے اور اب وہ جو ہے وہ اپنی تیاری میں مصروف ہے جی ہم کب فلائٹ کریں اور کب ہم جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے لیے یہاں پہ UK آ جائیں۔ تو آج ان کے لیے میں بنانے جا رہا ہوں، بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے پیکنگ میں کیا کیا چیزیں لے کے آنی ہے، پیکنگ کیسے کرنی ہے اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لازمی ساتھ لے کر آنی ہے اور کون سی چیزیں آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل سکے۔ تو دیکھیں جی، پیکنگ کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ رکھنا ہے اپنی ویٹ لمٹ کا، کہ آپ جس بھی ایئر لائن کے تھرو آئیں گے ان کا جو بھی ویٹ لمٹ ہے 35 کلو 40 کلو جتنا بھی ہے، آپ اس ویٹ لمٹ کو لازمی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ کا جو وزن ہے آپ کے بیگیج کا وہ اس ویٹ لمٹ سے اوپر نہ ہو۔ کیوں کہ ہوگا یہ کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ آپ کا وہ جب ویٹ کریں گے آپ کے سامان کا، آپ کے بیگیج کا، لگیج کا، تو اگر تو آپ کا جو ہے نا ویٹ لمٹ سے زیادہ ہوا وزن تو وہ کہیں گے یا تو اس کو آپ کم کریں، نکال دیں اس میں سے کچھ، اور یا تو وہ کہیں گے آپ اس کا ایکسٹرا پے کریں۔ تو جہاں تک بات ہے نکالنے کی، تو بیگ کھولنا، بیگ سے سامان نکالنا اور یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ میں اس میں سے کون سا سامان نکال دوں، یہ بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ اس میں ایک پریشر جو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کافی دیر سے لائن میں کھڑے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، پیچھے آپ کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں، وہ بھی لائن میں انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ کے اوپر ایک ہوتا ہے پریشر کہ آپ کو ہوتا ہے فیل کہ یار اب میں یہاں پہ پہلے واپس جاؤں، سائڈ پہ ہو کے پھر بیگ کھولوں، نکالوں اور پھر لائن میں لگ جاؤں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے جو کہ ایک مشکل کام ہے، ممکن نہیں ہوتا پھر وہ آپ کے لیے کرنا۔ اور دوسری بات جو ہے اس میں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں سامان نکال لوں گا تو آپ جب آپ پیکنگ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے بڑی مشکل سے چیزوں کو ارینج کر کے، کپڑے اور باقی چیزیں آپ ارینج کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اس کو پھر مشکل سے بیگ کو زور لگا کے اس کی زپ بند کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے اس سارے کام کو آپ خراب کریں، کھولیں گے، نکالیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کو اس چیز میں مشکل ہوگی اس ٹائم پہ، اس پریشر والے ٹائم پہ، کہ آپ کون سی چیز نکالیں اور کون سی نہ نکالیں، کیونکہ جو چیزیں آپ نے پیک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ نے بڑے شوق سے یا آپ نے اس کے اکارڈنگلی آپ کو ہوتا ہے بھائی یہ میری ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، تو آپ نے ضروری چیزیں پیک کی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کے لیے ان ضروری چیزوں کو نکالنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو اس کو کرنا کہ بھی میں کون سی چیز رکھوں اور کون سی نکال دوں۔ تو اس لیے اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف اپنی ویٹ لمٹ کے اندر اپنا سامان پیک کریں۔ اور دوسری بات، اگر تو آپ کہتے ہیں جی میں سامان کم نہیں کرتا، نہیں نکالتا، تو میں جو ہے نا ایکسٹرا پے کر دوں گا، تو وہ بھی ایک جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا کاسٹلی پڑے گا۔ کیوں کہ وہ آپ سے جو پیسے مانگیں گے وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے جی آپ چلیں ایکسٹرا پیسے دے دیں، آپ ہمیں 5,000 10,000 روپے دے دیں، وہ آپ سے پاؤنڈز میں ڈیمانڈ کریں گے۔ تو اس وقت آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ اگر آپ سے وہ 50 پاؤنڈ 60 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ آپ سے مانگیں گے جی آپ اس ایکسٹرا جو آپ کا وزن ہے بیگیج کا، اس کے بدلے آپ جو ہے نا وہ 100 پاؤنڈ دے دیں یا آپ کے اوپر ایکسٹرا کاسٹ ہے یا چارجز ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ کو پاؤنڈ لگانے کا اندازہ نہیں ہوگا بھی یہ 50 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے بھی ہم اس کو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ فالتو پیسے دے دیں گے، تو وہ پاؤنڈس میں 50 100 پاؤنڈ آپ ان کو بچائیں، وہ آپ نہ دیجیے گا۔ آپ اس لیے اپنا جو ہے نا بیگیج لگیج اپنا ود ان ویٹ لمٹس ہی رکھیں، کیونکہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے اور آپ کو جب اندازہ ہوگا کہ آپ نے ایک 12 سے 13 گھنٹے کی شفٹ کرنے کے بعد اور آپ نے جو ہے نا مشکل کام کرنے کے بعد آپ نے جب 100 پاؤنڈ کمائے ہیں ایک دن کے، اور آپ نے وہ 100 پاؤنڈ اپنے پاکستانی ایئرپورٹ پہ آپ وہ دے کے آگے تھے اس فالتو وزن کے لیے کہ جو آپ کو ضروری بھی نہیں تھا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا بھی وہ 100 پاؤنڈ کتنی اہمیت رکھتے تھے۔ تو لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنا لگیج جو ہے وہ ود ان ویٹ لمٹس رکھیں تاکہ آپ کو پیسے بھی نہ دینے پڑے پاکستانی ایئرپورٹ کے اوپر۔ اب آتے ہیں جی ڈاکومنٹس کی طرف۔ تو اگر آپ ڈاکومنٹس کے بارے میں سوچیں کہ ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرڈ ہیں یا کون سے رکھنے ضروری ہیں، تو سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا پاسپورٹ ہے، جس کے اوپر ویزا لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے وہ پاسپورٹ جو ہے نا وہ بڑے دھیان سے سنبھال کے رکھنا ہے اپنے پاس، تاکہ آپ اس کو کسی بھی پوائنٹ پہ مس پلیس نہ کر دیں،
کہیں گم نہ کر دیں، کسی ایسی جگہ پہ بیگ کے اندر نہ رکھ دیں جہاں پہ آپ کو نکالنا مشکل ہو. تو پاسپورٹ لازمی رکھیں اور وہ بالکل سامنے اپنے ہینڈ کیری میں یا اپنے پاس آپ جو بیگ لگائیں گے اپنے شولڈر بیگ اس پہ آپ رکھیں. تو پاسپورٹ لازمی رکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں آپ کے پریویس ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کی تو وہ بھی آپ رکھیں ہارڈ فارم میں، کیونکہ وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ چاہیے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ جاب میں اپلائی کرنے کے لیے یا یونیورسٹی میں کسی جگہ پہ سم ٹائمس. اور اس کے بعد جو اور ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ. آپ جہاں سے بھی جس شہر سے بھی آ رہے ہیں تو آپ وہاں سے اپنا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی بنوا کے آئیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ جب آپ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو لہٰذا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ لازمی بنوا کے آئیں. اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آپ کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس. جن لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ لازمی ڈرائیونگ لائسنس بنوا کے آئیں اور اپنا انٹرنیشنل میں جو ہے نا وہ کنورٹ کرا کے لازمی آئیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ بہت سی جابس میں آپ کو ڈرائیو کرنا پڑتا ہے، ڈرائیونگ مسٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہوگا تو آپ ایلیجیبل ہوں گے یہاں پہ گاڑی چلانے کے لیے. اور اگر جن لوگوں کو گاڑی نہیں بھی آتی تو اگر آپ کوشش کر کے سیکھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن جن کو ڈرائیونگ آتی ہے اور ان کے پاس لائسنس ہے تو وہ اپنا انٹرنیشنل لازمی بنوا کے آئیں. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. میں بات کروں آپ کے کپڑوں کی، ڈریسنگ کی، تو اس لحاظ سے آپ سوچ لیں جی آپ آ رہے ہیں سپٹمبر میں تو ہوگی سردی. تو یہاں پہ ٹھنڈ جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے خاص کر جب ہم آتے ہیں پاکستان سے انڈیا سے تو ہمیں بہت ٹھنڈ لگتی ہے اور خیر ٹھنڈ ہوتی بھی ہے. تو اس لیے گرم کپڑے آپ لازمی لے کر آئیں، لیکن اتنے بھی نہ بھریں کہ آپ کا وزن جو ہے نا وہ لمٹ سے اوپر ہو جائے. تو جو ہے اگر کپڑوں کی بات کریں تو آپ جیکٹس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ صحیح موٹے والی جیکٹس لیں، 2 سے 3 میکسیمم. اب وہ کیونکہ باقی آپ یہاں آ کے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، گو کہ مہنگی ہوں گی اگر نئی شاپ سے لیں تو، لیکن آپ کو سیل میں یا آپ کو چیریٹی شاپ سے بھی اچھی جیکٹ سستے میں مل جاتی ہیں. تو پاکستان سے آتے ہوئے آپ جو ہے نا میکسیمم 2 سے 3 لے آئیں تاکہ آپ کا وزن بھی لمٹس میں رہے اور آپ کے پاس کپڑے بھی پورے ہیں. تو گرم جیکٹ جو ہے صحیح موٹے والی وہ لازمی لے کے آئیں. اور جہاں کلر کی بات ہو تو ایک آپ لازمی بلیک کلر میں لے کے آئیں، کیونکہ موسٹلی جگہوں پہ جب آپ جابس کریں گے اور اگر آپ سیکیورٹی کی جاب بھی کریں گے تو آپ کو بلیک جیکٹ جو ہے نا وہ پہننی پڑے گی. اس لیے بلیک کلر کی جیکٹ آپ لازمی لے کر آئیں ایک. اس کے بعد اگر ہم شرٹس کی بات کریں تو شرٹس میں باقی آپ جو بھی آپ کی ڈریسنگ ہوگی کریں، لیکن ایک آپ وائٹ شرٹ ڈریس میں لازمی لے کر آئیں. اس کے علاوہ آپ ایک بلیک ٹائی لازمی رکھیں پاس، کیونکہ یہ بھی آپ کو سیکیورٹی کی جاب میں جو ہے نا وہ لازمی استعمال آئے گی. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ٹراؤزرز کی یا پینٹس کی تو اگین ایک بلیک کلر میں آپ کے پاس پینٹ لازمی ہونا چاہیے، ڈریس پینٹ، تاکہ وہ بھی آپ کے اکثر جاب میں اور موسٹلی سیکیورٹی کی جاب میں آپ کو کام آئے گی. اور اگر آپ باقی ٹراؤزرز کی بات کریں تو آپ 2 سے 3 لازمی آپ کے پاس ٹراؤزرز ہوں گرم والے. اور آپ چاہیں تو آپ بے شک لنڈے کا چکر لگائیں اور لنڈے بازار سے جو ہے نا موٹے موٹے ٹراؤزرز جو یہاں سے گئے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ آپ لے کر رکھیں، کیونکہ آپ کو موسٹلی جگہ پہ موسٹلی ٹائم پہ جب آپ یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کریں گے، بے شک آپ گھر میں ہوں باہر جا رہے ہوں تو آپ جو ہے نا وہ ٹراؤزر میں یہی آپ ریلیکس رہیں گے اور کمفرٹیبل رہیں گے. تو لیکن کیونکہ ٹھنڈ بھی ہوگی اس لیے جو ہے نا گرم والے موٹے جو ٹراؤزرز ہیں وہ آپ لازمی لے کے آئیں. اور اگر ہم بات کریں شوز کی تو شوز میں اگر آپ ایک سیفٹی شوز بلیک کلر میں لے کے آئیں تو بہتر ہے. اور جو نارمل شوز ہیں جاگرز وغیرہ آپ بے شک نہ رکھیں، آپ بوٹس رکھیں اپنے پاس. وہ بوٹس جو آپ یہاں پہ کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد بارش ہوتی ہے ہر ٹائم پہ، تو وہ جو واٹر پروف ہیں بوٹس وہ آپ لازمی رکھیں، وہ آپ کو کافی کام آئیں گے. تو اب اگر میں بات کروں گھریلو سامان کی یا کچن کے سامان کی، تو اگر تو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے آتے ہوئے دیگچیاں وغیرہ اور پتہ نہیں بڑی پراتیں اور گلاس چمچے لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو لانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے نا ہر جگہ سے یہ مل جائیں گے اور بڑی ریزنیبل پرائس سے مل جائیں گے. تو اس لیے جو پاکستانی پروڈکٹس ایسے آپ کہتے ہیں کچھ آپ اگر آپ کو کوئی اچار یا اس طرح کی چیزیں جو پاکستانی پسند ہیں تو وہ بھی آپ کو لا کے اپنا وزن بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے بالکل پاکستانی سٹورز بھی ہیں اور باقی جو دوسرے انٹرنیشنل سٹورز ہیں ان میں سے بھی آپ کو پاکستانی پروڈکٹس مل جاتی ہیں، تو وہ آپ یہاں سے آ کے اب آپ بائی
کر سکتے ہیں. اور ایک بات خاص کر ان لوگوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اسموکرز ہیں، جو اسموکنگ کرتے ہیں، تو یہاں پہ سگریٹ بہت مہنگی ہے، تو اس لیے وہاں سے آتے ہوئے آپ اپنی سگریٹ وہاں سے لے آئیے گا. بے شک میرے خیال میں آپ کو وہ 2 یا 3 جس کو آپ ڈنڈے کہتے ہیں، بڑے پیکس ہوتے ہیں، وہی آپ لے کے آ سکتے ہیں، وہ جو آپ کو پرمیشن ہے لیگلی. تو وہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے شروع کے ٹائم کے لیے اپنے وہ سگریٹ وہاں سے ساتھ لے آئیے، کیونکہ یہاں پہ سگریٹ بہت مہنگی ہے. بہرحال یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ میرے ذہن میں تھی، میں نے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ پیکنگ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور اگر اور بھی کوئی بات کسی کو پوچھنی ہو تو بالکل میرے آپ ڈسکرپشن میں جا کے میرا نمبر بھی وہاں پہ موجود ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، بات کوئی بھی پوچھنی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ریلیٹڈ، تو میں آپ کو جواب دوں گا. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.